آپ ثاقب بھائی کیا بانٹ رہی ہیں؟ یہ جو بل ابھی آج منظور ہوا ہے نا، ایک سیکنڈ ٹھہریے. ان کی کاپیز جو ہے وہ نکال کے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایکچولی ہے کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اصل میں جو پوائنٹس ہیں وہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلیں گے کہ کیا کیا جو ہے وہ ایکچولی کیا گیا ہے. ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں 12 تعداد کر دی گئی ہے ججز کی. جی 9 سے 12 کر دی ہے. 9 سے 12. سپریم کورٹ میں رضوان شہزاد صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی کتنی جو 9 سے 12 کر دیے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے 17 سے 34 کر دیے ہیں. اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے یا دیگر سروسز چیف کی ایکسٹینشن ہے وہ اگر آپ ایک نظر دیکھتے ہیں تو 3 سے 5 سال ہے. لیکن اگر آپ نیچے دیکھیں تو ان کے اوپر بینگ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہ جو اپنے انسٹیٹیوشن ایج اور سروس لمٹ اپلائی نہیں کرے گی کہ جب وہ آرمی چیف ہے تو اس وقت وہ ایز اے جرنل ہے اور جرنل کبھی ریٹائر نہیں ہوگا. یہ آپ نے سنا ہوگا جملہ سپریم کورٹ میں، جی جب جنرل باجوہ کا کیس تھا. تو اب یہ اس میں حصہ بنا دیا گیا. آپ اس کو پڑھیں گے تو میں آپ کے ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں، بلکہ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، ریٹائرمنٹ ایج 8C ہے اس کا سیکشن، اینڈ سروس لمٹس آف دی چیف آف آرمی اسٹاف. دی ریٹائرمنٹ ایج اینڈ سروس لمٹس پرسکرائبڈ فار اے جرنل under the rules and regulation made under this act, یعنی کہ آرمی ایکٹ, shall not be applicable to the chief of army staff during his tenure of appointment, reappointment and or extension. Throughout such tenure, the chief of army staff shall continue to serve as a general in the Pakistan Army. سو اگر یہ میں نے ویسے لا منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ تو امپریشن آ رہا ہے کہ وہ لائف ٹائم آپ نے ایکسٹینشن دے دی. انہوں نے کہا یار میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یو مے آسک ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب. تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ بات کی ہے. انہوں نے کہا میں اس کو ابھی کامنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ کیسے لا منسٹر ہے، ان کو قانون کا نہیں پتا، اس کی تشریح نہیں کرتے. انہوں نے اوائڈ کیا، انہوں نے اوائڈ کیا جو ہے وہ ڈیفینس انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میری جورسڈکشن میں بعد میں آئے گا، پہلے جس کی ہے اس کے تک رہنا چاہیے. بٹ دس امپریشن وہ انہوں نے اس کو وہ نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم نے دوستوں نے بات کی وہ یہی سمجھ میں آیا کہ چونکہ اب ایک لمٹ ہے 64 کی میرے خیال میں جو آرمی چیف کی لمٹ ہے، تو شاید وہ اس سے ایکسٹینڈ نہیں کر پائیں گے انلیس کہ کوئی اور امینڈمنٹ نہ ہو جائے. تو ادروائز 64 تک تو اب ان کو روکنا یا ان کو ہٹانا میرا خیال تھوڑا سا مشکل ہوگا. ایکسٹینشن، اپوائنٹمنٹ، تقریباً ناممکن ہی ہوگا. جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک تو نہیں ہوگا. ود دا پلیئر آف آرمی چیف ہمسیلف کہ اگر وہ چاہیں گے کہ میں ریٹائر ہو کے گھر جانا چاہ رہا ہوں، اب میں صرف گولف کھیلنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا جب تک وہ خود سبکدوش نہ ہونا چاہیں تب تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بیکاز وین یو میک سم تھنگ ان دا لا، جب آپ بنا دیتے ہیں اس کو ایز پارٹ آف لا، تو پھر آپ کا میرا اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ ہاؤس جو ہے، جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجے ہیں اسی کام کے لیے کہ جی آپ لیجسلیشن کریں جا کے. جب میں اور آپ کبھی اعتراض کرتے تھے کہ یار آرمی کا کیا کام ہے پولیٹیکل افیئرس میں یا یہ وہ، انہوں نے ڈسٹینس بھی کیا. لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا آرمی ایکٹ میں جب ترمیم آئی تھی، اس کے اندر آرمی کو نیشنل ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو اب میں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لا کا جب حصہ بن جاتا ہے تو یہ مسئلے مسائل پھر آ جاتے ہیں. اس سے پہلے ہماری کوئی تنقید تھی بھی تو وہ ویلڈ تھی، لیکن اب وہ جب یہ رستے بنا لیتے ہیں کہ یار اتنے ٹائم تک آرمی چیف رہ سکتا ہے، چاہے یہ جو ورڈنگ ہے، یہ جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا 26ویں یعنی ترمیم کا، اس میں یہ الفاظ موجود تھے اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ اور اینڈ ایکسٹینشن. تو یہ اسی سے جو بچ گیا تھا وہ اب اسی طرح دوسرے جو وہ ایکٹس میں ترمیم کر دیا گیا اس وقت، کیونکہ فوری طور پہ ضروری تھا کہ چیف جسٹس نہ بن سکیں منصور علی شاہ صاحب، تو 26ویں ترمیم کو ضروری سمجھا گیا اور کہا گیا کہ جو بچا کچا ایجنڈا ہوگا وہ ہم پورا کروا لیں. دیکھ لیں کہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہو گئی، پھر ATA کی بھی ترمیم تیار ہے، اس میں 3 مہینے کے لیے جو بھی آپ کو اختیارات ہیں، یہ سن سیٹ کلوز ہے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم ہوگی، ججز کی تعداد بھی بڑھ گئی. وٹ ایور واز ریکوائرڈ ہیز بین ڈن، اور اس میں اب کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا اور مسئلہ آئے گا وہ بھی سالو ہو جائے گا. ہاں نہیں انشاءاللہ پورا ملک اب گرین انیشیٹو میں ہے، پورا ملک اب ہرا بھرا سبز، ٹھیک ہے. ناسا کے راکٹ پہ بیٹھ کے اب یقیناً آپ کو امید تو ہوگی کہ اب جائے گا وہ جسے کہتے ہیں امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم مطلب بہت ہی آگے نکل. یار ہماری اصل میں نا اگر کسی سے مقابلہ ہوتا تو بہت خوشی ہوتی. اگر ہم کسی سے کمپیٹ کر رہے ہوتے کسی بھی میدان میں تو زیادہ خوشی ہوتی. ہم آپس میں جو کمپٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے نا کہ آئی کین سرو بیٹر، ہم اس ریس سے باہر نہیں آ رہے ہیں. اچھا مجھے رضوان شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کیونکہ پارلیمنٹ ہی کور کرتے ہیں، پولیٹیکل بیٹ کور کرتے ہیں، ہم تو کورٹس میں ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی بہت چیزوں کی کم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مجھے تو خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کا ٹینیور فکس کیا ہے کہ اپنا ٹینیور 5 سال کا فکس کر لیا ہے کہ میں 5 سال پورے کروں گا؟ دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے نا، اگر آپ عمران خان صاحب کا دیکھ لیں، لاسٹ ٹائم جب وہ جا رہے تھے دین دی سٹنگ DGISI ہیلڈ اے پریس کانفرنس،
انہوں نے کہا کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن کی بھی آفر کی گئی تھی. سو ایوری پرائم منسٹر اور ایوری رولنگ پارٹی اور رولنگ کولیشن وہ جب آتے ہیں تو پہلی ڈیزائر تو یہ ہوتی ہے کہ 1 سال 2 سال سروائیو کیا جائے, نکالے جائیں. پھر اس کے بعد یہی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کسی طرح یار ہمارا جو اگلا ٹرم ہے نا وہ سیدھا ہو جائے. تو اب اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا آپ کو, اس کے لیے آپ کو اسپیس چھوڑنی بھی پڑتی ہے, دینی بھی پڑتی ہے, گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. سو آئی وونٹ بلیم ون پرسن, آئی بلیم دی ہول سسٹم کہ جس میں یہ ایک ہی رستہ بچا ہوا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. جب آپ اس رستے کا کوئی آلٹرنیٹ بنائیں گے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن آئے گا نا. جب راستہ ہی نہیں ہے, آپ نے ایک ہی سمت میں جانا ہے, تو اب آپ اس میں عمران خان ہو, شہباز شریف ہو, اس میں نواز شریف ہو, اس میں کوئی بھی ہو, سب نے یہی راستہ چوز کرنا ہے. سب کو پتہ سینٹر آف گریوٹی کہاں پر ہے, گریوٹی ہے پاور کا سینٹر آف گریوٹی کہاں پر ہے. یس یس آف کورس. اور اب اگر دیکھا جائے تو اگر مجھے آپ میری تصحیح کیجیے گا کہ ثاقب میرا انتظار ہاں بس میں لاسٹ کوسچن میں بھی ٹھیک ہے, نہیں میں نے بھی ثاقب بھائی کو بھی ابھی ذبح کرنا ہے. اچھا لائک وہ نومبر 2027 میں اب آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہوں گے, اور فروری 2028 میں یا آپ کہہ لیں کہ مئی 2028 میں اگلا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی تو میاں شہباز شریف صاحب یعنی کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے, یا انہی کو ایک اور 5 سال کی یا پتہ نہیں کیا کریں گے. اب یہ انٹرپریٹیشن ابھی باقی ہے, وہی ثاقب والی بات کہ ابھی اس کو پڑھیں گے, دیکھیں گے, اس کے اوپر بحث ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ جو 3 لفظ لکھے گئے ان کی کوئی خاص پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, ہر لفظ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ لکھ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ اینڈ اور ایکسٹینشن, تو یہ اور اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ ایج بھی آرمی چیف کے اوپر ختم ہوگی نا. اب ایک مثال ہے کہ اس جو میرے ہاتھ میں صفحہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی وہ نہیں ہے, قدغن نہیں ہے. تو اب اس کے بعد پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے, کون اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے, کون اس میں سے کیا نکتہ چینی کرتا ہے, اور آئندہ دنوں میں کیا وہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بھی اگر ختم کر دیا جائے, آگے بڑھا دیا جائے, کوئی کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے, تو وہ تو چیزیں بدلتی رہیں گی. یہ اس ہاؤس میں یہ سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنایا جائے اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے. ان کو ممکنات بنا کے موڑا جائے, اگر ول آف دا پیپل نہیں تو کم از کم ول آف انسٹیٹیوشن کے لیے. آئی وڈ مطلب ڈس ایگری اے بٹ, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی بندہ اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھتا ہے. ہم ایک چیز کو بلیم تو کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو لوگ کہیں اور بیٹھے ہیں ان کے بھی ہوں گے. تو گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ میں اس کو گیو اینڈ ٹیک کے طور پہ لیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ادارے سے پارلیمنٹ کا گیو اینڈ ٹیک سمجھیں. بٹ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں جو پاور آف جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سارے ملک میں ان کا ایک گرپ ہے نا. اب یہ ہاؤس یا اس کے اندر بیٹھے لوگ, چاہے وہ اپوزیشن بینچز پہ ہیں چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں, ان کی جو پرائم جو ایک ریس ہے وہ کیا ہے کہ آپ میرے جو ہے وہ ساتھ مل جائیں یا میں آپ کو اچھا سرو کر سکتا ہوں. When you come out of this mindset, only then you can think about something else. تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں گے تو پھر کی باتیں ہیں یہ تو مطلب ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یار میں کسی طرح اسد طور کو قابو کر لوں, وہ طور کہہ رہا ہے میں کر لوں رضوان کو. تو ابھی تو یہ جنگ چل رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے رضوان, بہت شکریہ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, رضوان صاحب ہمارے ساتھ تھے.